آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد کا سب سے طاقتور وظیفہ لے کر آیا ہوں۔ اللہ والوں کا کہنا ہے کہ اگر آپ ابھی تک اپنی کسی حاجت کو پوری نہیں کروا سکے، ابھی تک اپنا مقدر نہ سنوار سکے، ابھی تک اپنے دکھ غم تکلیف کا مداوع نہیں کر سکے، تو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یہ خاص تسبیح بتائے گئے طریقے سے پڑھیں۔ یہ تسبیح ایک دن کے اندر آپ کے مقدر کے ستارے کو چمکا دیتی ہے۔ ایک دن کے اندر بڑی سے بڑی حاجتیں، بڑی سے بڑی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو، شام مغرب سے پہلے آپ کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، حاجتیں پوری نہیں ہوتی، آج جمعۃ المبارک کے دن اللہ والوں کی کامیابی کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آج میں اللہ والوں کے وہ راز بتاؤں گا جسے وہ خود اپنایا کرتے تھے۔ لوگ وظیفہ بتاتے ہیں کہ والآخر درود پاک کے ساتھ یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن آج میں آپ کو اللہ والوں کا وظیفہ بھی بتاؤں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ وہ یہ وظیفہ کس طریقے سے پڑھتے، کس ترتیب سے پڑھتے، کس تعداد میں پڑھا کرتے تھے۔ جو بندہ ویڈیو مکمل دیکھے گا وہ خوش قسمت ہے، کیونکہ اللہ والوں کا کہنا ہے یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آتا۔ اگر آج آپ کو یہ وظیفہ پڑھنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو سمجھ لیجیے کہ اللہ نے آپ کو چنا ہے، اللہ آپ کو نوازنا چاہتا ہے۔ دیکھیں، ہمارے اعمال اتنے اچھے تو نہیں کہ اللہ ہمیں خواب میں آ کر کہے کہ جا تیرا رزق وہاں پڑا ہے، تیری کامیابی وہاں پڑی ہے، تیری دکھ غم تکلیف کا مداوع وہاں ہے۔ ہم تو گناہگار سے بندے ہیں، اللہ اسباب پیدا کرتا ہے، اور آج یہ وسیلہ ہے، آج آپ کے لیے یہ ایک ایسا راستہ ہے، اگر آپ اس پر عمل کرتے ہیں، ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں، وظیفے کو پڑھتے ہیں، تو آپ رب کعبہ سے جو بھی مانگیں گے اللہ آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے گا۔ تو آئیے وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرتے ہیں۔ دیکھیں، جمعۃ المبارک کی فضیلت کے بارے میں کون نہیں جانتا۔ یہ دن بڑا قبولیت کا دن ہے، یہ دن اللہ کو راضی کرنے کا دن ہے۔ اس دن میں ایک نیکی کا اجر و ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جمعے کا پورا دن، پوری رات قبولیت کی ہے، لیکن 3 وقت جمعہ کے دن مزید قبولیت کے ہیں، وہ وقت بھی میں آپ کو بتاؤں گا۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ آپ اس وظیفے کو کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، کوشش کریں کہ نماز عصر کے بعد پڑھیں، کیونکہ اللہ کے پیارے بندے فرماتے ہیں، بہت سی روایت میں بھی آتا ہے کہ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد قبولیت کی گھڑی موجود ہے، اور یہ ایسی قبولیت کی گھڑی ہے کہ جس میں اگر آپ رب کعبہ سے اپنا ذاتی مکان مانگتے ہیں، مکان مل جاتا ہے، گاڑی مانگتے ہیں، گاڑی مل جاتی ہے، بیٹی کے رشتوں کے لیے ہاتھ پھیلا کر بیٹھتے ہیں، بیٹی کے رشتوں کے اسباب ہو جاتے ہیں، مقروض ہے، قرض سے نجات کے لیے پڑھتے ہیں، قرض سے نجات ہو جاتی ہے۔ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اگر کوئی بندہ اللہ کے کمالات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کے معجزات کو دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کی غیبی مدد کو دیکھنا چاہتا ہے، تو عصر کے بعد اس وظیفے کو پڑھے اور میرے بتائے گئے طریقے سے پڑھے۔ ایک بار مکمل ویڈیو دیکھو، عمل کو سمجھو۔ 4 سے 5 منٹ کا یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ اس وظیفے کی کتنی تاثیر و طاقت ہے۔ اب آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ فجر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، ظہر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، عصر کے بعد پڑھ سکتے ہیں، مغرب اور عشاء کی نماز کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن جمعے کے دن 3 وقت بڑے قبولیت کے ہیں۔ ایک صبح فجر کے بعد کا وقت، ایک نماز عصر کے بعد کا وقت، ایک عشاء کے بعد کا وقت۔ اگر آپ جمعہ کے دن اپنے مقصد میں کامیابی کو 100% گارنٹی کے ساتھ پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کہ جمعہ کے دن فجر یا عصر یا عشاء کی نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھیں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں،
آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، نماز والا درود ابراہیم پڑھ لیں۔ پڑھنا آپ نے صرف 3 بار ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ اللہ کے حبیب خود فرماتے ہیں کہ جس وظیفے یا جس دعا کے بالآخر درود پاک نہیں پڑھا جاتا وہ زمین اور آسمان کے درمیان بھٹکتی رہتی ہے۔ اس لیے اگر آپ اللہ سے اپنی حاجتی پوری کروانا چاہتے ہیں تو اللہ کے سامنے درود پاک پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے سب سے پہلے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ تعوذ تسبیح پڑھنے سے تمام شیاطینی اثرات ختم ہو جاتے ہیں اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جائے اس میں خیر ہوتی ہے، برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، عمل کا آغاز کرنے سے پہلے جمعہ کے بابرکت دن سے خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے آج جمعہ کے دن کا واسطہ۔ اے میرے مالک و مولا، ہم سب کے دل کی تمام جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو میرے مولا بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا بابرکت ایسا پاکیزہ رزق عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہوں، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنیں۔ اے میرے مولا، ہماری زبان کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر، اے میرے مولا ان سب کے لیے بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما، ایسے بہترین رشتے عطا فرما کہ ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ویسی ہی زندگی ان کے شوہر کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا، بالخصوص غزہ، فلسطین اور کشمیر کے مسلمانوں کی، ایران کے مسلمانوں کی، ملک پاکستان ایران کے مسلمانوں کی اپنی غیب سے مدد فرما۔ وہاں پر رہنے والے، وہاں پر بسنے والے تمام مسلمانوں کی ہر دم خیر فرما۔ اے میرے مولا، ان سب کو اپنی پناہ میں، اپنی حفظ و ایمان میں جگہ عطا فرما، کفر کو نیست و نابود فرما۔ اے میرے مولا، ملک پاکستان پر اپنی خصوص نظر کرم فرما۔ اے میرے مالک و مولا، جو جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں، ہمیں اور ہمارے ملک پاکستان کو اندرونی اور بیرونی جنگ کے خطرات سے محفوظ فرما۔ اے میرے مولا، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنی کرم کے ساتھ، اپنی خاص توفیق کے ساتھ قبول و منظور فرما لے۔ میں نے جو مانگا عطا فرما، جو نہ مانگ سکے اگر وہ ہمارے حق میں بہتر ہے تو ہمیں وہ بھی عطا فرما۔ آمین الہی آمین۔ دوستو، ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعا میں شمولیت ہو جائے گی۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کس کی آمین نبی کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی ہر حاجت پوری ہو جائے، ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ والو، بالخصوص آپ لوگوں نے کمنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اب توجہ کیجیے گا، اب آپ سب لوگ یہ وظیفہ عمل پڑھ سکتے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے بعد سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کریں۔ دیکھیں، آپ جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد آج رب کعبہ سے جو بھی مانگ سکتے ہیں مانگیں، کیونکہ اس وظیفے کی تاثیر اتنی ہے کہ ہر ناممکن کو ممکن بنا دیتی ہے۔ اگر آپ کئی سالوں سے بھی اولاد ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، بڑے بڑے ڈاکٹرز کو چیک کروا لیا، اولاد نہ ہو رہی ہے، اولاد کے لیے نیت کر کے بیٹھے، اللہ نرینہ اولاد سے مالا مال فرمائے گا۔ اگر آپ پر کروڑوں کا قرض ہے، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل کرتے ہیں، آپ کو رسوا کرتے ہیں، آپ کسی کو منہ دکھانے کے لائق تک نہیں رہے، آپ قرض سے نجات کے لیے آپ اس وظیفے کی نیت کریں، انشاءاللہ قرض کہاں سے اترے گا آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی۔ اگر آپ کے رشتوں میں پریشانی ہے، وہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے،
ماں باپ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پڑھے، بچوں کے روشن نصیب کے لیے پڑھے۔ اگر آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا تو خود اپنے لیے رشتے کی نیت کر کے پڑھے۔ اگر آپ کسی بھی نوکری کی وجہ سے پریشان ہیں، نوکری کے لیے پڑھے، یعنی کہ دنیا کی ہر بیماری، ہر پریشانی، ہر دکھ غم تکلیف کے لیے جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا، کیونکہ ایک تو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد کی جو گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں۔ ان گھڑیوں میں مانگنے والا فقیر بھی بادشاہ ہو جاتا ہے، اور لیکن جب آپ جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد اللہ والوں کی کامیابی کا راز، لوگ پوچھتے ہیں کہ جمعہ کے دن ہمیں کیا پڑھنا چاہیے، جمعہ کے دن کا خاص وظیفہ کیا ہے؟ تو آج میں آپ کو جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد وہ ذکر، وہ راز بتا رہا ہوں جو آج تک نہ کبھی کسی نے بتایا ہے، نہ ہی کوئی بتائے گا۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اپنے مقصد کی نیت کرنے کے بعد اعتکاف کی نیت کرنی ہے۔ اعتکاف سے مراد وظیفہ شروع کرنے کے بعد جب تک آپ کا وظیفہ مکمل نہ ہو جائے آپ نے کسی سے بات نہیں کرنی، نہ ہی کوئی آپ سے بات کرے گا۔ توجہ رب کی رحمت کی طرف ہو، یوں محسوس کرے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم ہے، آپ اللہ کی بارگاہ میں موجود ہیں، آپ اپنے رب سے جو مانگ رہے ہیں اللہ کی رحمتیں برکتیں آپ پر چمچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ اب وقت ہے رب کعبہ سے خزانے لوٹنے کا، اب وقت ہے رب کعبہ سے اپنی ہر بات منوانے کا۔ آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا وظیفہ ہے، کیونکہ اس وظیفے کی شان و عظمت اتنی ہے کہ صبح پڑھو تو شام تک حاجت پوری ہو جاتی ہے، شام کو پڑھو تو راتوں رات تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ افضل ذکر ہے۔ 12 مقامات پر اللہ والوں نے فرمایا ہے کہ اگر قرآن کے ترازو کے 2 پلڑے، ایک پلڑے پر قرآن کی آیات، تسبیحات، اعمال اور بے شمار سفلی عمل رکھ دیے جائیں، ترازو کے دوسرے پلڑے پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی ایک تسبیح رکھ دی جائے تو یہ وزن میں بھی باری ہے، فضیلت میں بھی باری ہے اور عظمت میں بھی باری ہے۔ اس کو افضل ذکر کہا جاتا ہے۔ یہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے، تمام وظیفوں سے طاقتور وظیفہ ہے، تمام وظیفوں سے عظمت والا وظیفہ ہے۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اللہ کا محبوب بھی راضی ہو جائے گا، اور جس انسان سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہو جاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا مطلب ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد مصطفیٰ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ جبکہ بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کرتا ہے، عرش الہی پر بیٹھا رب راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ یہ کون ہے جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ فرشتے بتاتے ہیں کہ اے میرے مالک، تیرا فلاں بندہ فلاں گلی کوچے سے بیٹھا اس پریشانی کے لیے تجھے یاد کر رہا ہے، تیری رحمت کا محتاج ہے، تیرے کرم کا محتاج ہے، تیرے فضل کا محتاج ہے۔ اللہ فرماتا ہے فرشتوں میں راضی ہوں، اسے میرے فضل کے ساتھ، کرم کے ساتھ، رحمتوں کے ساتھ، برکتوں کے ساتھ مالا مال فرما دیا جائے۔ پھر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ کا دوست ہو جاتا ہے۔ اللہ جس بندے سے راضی ہو جائے وہ رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ 70 گنا زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس کی آج جمعۃ المبارک کے دن نماز عصر کے بعد رب کعبہ سے اتنی اوقات نہیں رکھی عظمت کے مطابق مانگنا، کیونکہ آج 1 لاکھ مانگنے والے کو 70 لاکھ دیا جائے گا۔ اگر کوئی رب کے کمالات دیکھنا چاہتا ہے تو ویڈیو مکمل دیکھے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 1 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 2 بار ہو گیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ 3 بار ہو گیا۔
اس طریقے سے آپ نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ 11 بار لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد، اللہ اور اللہ کے حبیب کو راضی کرنے کے بعد، اب آپ نے فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ نماز عصر کے بعد سب سے طاقتور وظیفہ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے بعد اب انعامات لینے کا وقت ہے، اللہ سے اپنی پسند کا نصیب و تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ والوں کے وظیفے فائدہ دیتے تھے۔ ہمیں تو کہا جاتا ہے کہ بالآخر درود پاک پڑھیں، یہ وظیفہ پڑھیں، آپ کا کام ہو جائے گا، لیکن ہوتا نہیں، کیونکہ ہمیں وظیفہ بتایا جاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ نہیں بتایا جاتا۔ آج لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو 11 بار پڑھنے کے بعد یا رحمانو کو 313 بار پڑھو اور دیکھو کہ اللہ کی کیسے رحمتیں برکتیں برسنا شروع ہو جائیں گی۔ پھر دیکھو کہ کیسے بگڑے کام سنورنا شروع ہو جائیں گے، پھر دیکھو کہ کیسے بیڑے پار ہونا شروع ہو جائیں گے، پھر دیکھو کیسے مقدر کے ستارے چمک اٹھیں گے۔ اب اللہ کو راضی کرنے کے بعد نماز عصر کے فوراً بعد آپ نے یا رحمان کو پڑھنا ہے۔ یا رحمان اللہ کریم کا صفاتی نام ہے، جس کا لفظی معنی ہے رحم کرنے والا۔ اور جب کوئی بندہ مجبوری میں، لاچاری میں، بے بسی میں، غربت کے عالم میں یا کسی بھی تنگ دستی میں جب انسان ٹوٹ جاتا ہے، تھک جاتا ہے، ہار جاتا ہے، جب کہیں سے کوئی راستہ دکھائی نہیں دیتا، یا رحمانو سے رب کو پکارتا ہے، تو اللہ یا رحمانو کے فضائل و برکات سے اتنا عطا فرماتا ہے کہ بندے کو خود بھی سمجھ نہیں آتی یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابی کہاں سے آ رہی ہے۔ آج آپ نے بھی جمعۃ المبارک کے دن عصر کے بعد یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اس وظیفے کی اتنی تاثیر ہے کہ آپ یا رحمانو پڑھتے ہوئے جو کچھ اپنے رب سے مانگتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتا جائے گا۔ آپ بے گھر ہیں، کرائے کے مکان پر رہتے ہیں، اپنے ذاتی مکان کے لیے پڑھیں۔ آپ مقروض ہیں، قرض سے نجات کے لیے پڑھیں۔ نافرمان بگڑی ہوئی ضدی اولاد کے لیے پڑھیں۔ اگر آپ کے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں، ایک وقت کا کھانے کے بعد دوسرے وقت کا سوچنا پڑتا ہے، تو غربت سے نجات کے لیے پڑھیں۔ بند کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھیں۔ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی، صرف جمعہ کے دن نماز عصر کے بعد یا رحمانو کو پڑھنے کی دیر ہے، اور یا رحمانو پڑھ کر اپنے رب سے گڑ گڑا کر مانگنے کی دیر ہے۔ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ وہ رب کتنا رحمان ہے، جب دیتا ہے تو چھپڑ پھاڑ کر دیتا ہے، ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج جس نے کیفیت کے ساتھ، آج جس نے ضد کر کے، آج جس نے روتے ہوئے، آج جس نے رب کعبہ سے بے بسی کے عالم میں یا رحمانو پڑھ کر مانگ لیا، وہ دنیا کی تمام کامیابیوں سے مالا مال ہو جائے گا۔ لوگ وظیفہ پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کون سا جادو ہاتھ میں آ گیا کہ تیری تقدیر بدل گئی۔ یہ ہے جمعہ کے دن یا رحمان کے خاص فضائل و برکات۔ آپ نے یا رحمان کو 313 بار پڑھنا ہے۔ اللہ والوں کی کامیابی کا دوسرا راز کہ وہ جمعہ کے دن یا رحمانو کو پڑھتے، دیوانوں کی طرح پڑھتے۔ یا رحمانو یا رحمانو یا رحمانو کو پڑھتے ہوئے دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے جائیں، دونوں کندھوں پر فرشتے موجود۔ یا رحمانو پڑھ کر دائیں کندھے پر نظر ماریں، یا رحمانو پڑھ کر بائیں کندھے پر نظر ماریں۔ جب آپ دائیں اور بائیں کندھے پر نظر مارتے ہوئے یا رحمان کو پڑھتے ہیں تو آپ کے کندھوں پر موجود فرشتے آپ کے نصیب میں آپ کی کامیابیاں لکھ دیتے ہیں۔ وہ جو خود کو بدقسمت سمجھتا ہے، اس کی بدقسمتی بدل جاتی ہے۔ تقدیر کے تمام ستارے روشن ہو جاتے ہیں۔ یا رحمانو کو 313 بار پڑھتے ہی اب فوری طور پر آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، وہ وظیفہ تمام وظیفوں کا سردار وظیفہ ہے۔ اور یہ کامیابی کا ایسا راز جس کے کمالات بتانا شروع کروں تو ایک ویڈیو مکمل بنانا پڑے گی۔ آج میں آپ کو وہ راز بتا رہا ہوں، یہ تیسرا کلمہ ہے۔ تیسرے کلمے کے فضائل و برکات تو ہر کوئی جانتا ہے،
یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ کائنات کو دیا۔ خود سوچے کہ اس وظیفے کی کتنی تاثیر ہوگی کہ جس حبیب کے لیے اللہ نے یہ دنیا، چاند، ستارے، زمین، آسمان بنائے، جس پر اللہ نے اپنی کتاب قرآن مجید کو نازل فرمایا، وہ اپنی پیاری بیٹی کو تسبیحات فاطمہ دیتا ہے، اور تیسرا کلمہ تسبیحات فاطمہ کا مجموعہ ہے۔ آج اگر کسی نے رب کعبہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانا ہے، آج اگر کسی نے صحیح معنوں میں رب کعبہ سے خزانے لوٹنے ہیں، اپنی حق میں بہتری کے فیصلے کروانے ہیں، اپنی ہر قدم پر مشکلات پریشانیوں سے جان چھڑانی ہے، تو تیسرا کلمہ پڑھو، اس میں تسبیحات فاطمہ بھی موجود ہے، اللہ کی عظمت، شان، بڑائی بھی موجود ہے، اور اس میں اللہ سے اپنی کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچی توبہ بھی موجود ہے۔ اللہ والو، تیسرے کلمے کے اتنے فائدے ہیں کہ اگر کوئی کہتا ہے مجھے وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، مجھے مانگنا نہیں آتا، مجھے اللہ سے گڑ گڑا کر طلبگار نہیں کرنا آتی، اللہ سے مکالمہ کرنا نہیں آتا، اللہ سے ضد کرنا نہیں آتا، صرف تیسرا کلمہ پڑھ لے۔ تیسرے کلمے پڑھنے والے پر اللہ خاص کرم فرماتا ہے، تیسرا کلمہ پڑھنے والے پر اللہ کی خاص نظر کرم ہو جاتی ہے۔ آپ نے تیسرے کلمے کو کس طریقے سے پڑھنا ہے، توجہ کریں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ ایک بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دو بار ہو گیا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ تین بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے تیسرے کلمے کو ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 7 بار پڑھنا ہے، اور 7 بار تیسرا کلمہ پڑھتے ہوئے 7 آسمانوں اور زمینوں کا رزق بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے، 7 خزانے بھی مانگو گے تو اللہ دینے پر قادر ہے، 7 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو پوری ہو جائیں گی، 7 مرادوں کی نیت کر کے بیٹھو گے تو پوری ہو جائیں گی۔ صرف تیسرا کلمہ 7 بار پڑھتے ہی آپ کے لیے 700 رزق کے دروازے کھل جائیں گے، آپ سے رزق اور دولت سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ جمعہ کے دن یہ وظیفہ صرف وہ انسان پڑھے جو رزق اور دولت سنبھال سکتا ہے، جو عزت اور شہرت سنبھال سکتا ہے، کیونکہ لوگ خود چل کر آپ کے پاس آئیں گے۔ اللہ لوگوں کے دل میں آپ کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، آپ دنیا کے ہر قدم پر کامیابی سے ہمکنار ہو جائیں گے۔ آپ نے تیسرا کلمہ 7 بار پڑھ کر وظیفے کو مکمل کرنا ہے، اور آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اتنا ہی درود پاک پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا۔ عمل مکمل ہو چکا، اور بہت سے لوگ یہ وظیفہ مکمل کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن اللہ والے کیا کرتے؟ ان کی کامیابی کا تیسرا راز یہ تھا کہ وہ عمل مکمل ہونے کے بعد مصلی پر بیٹھ کر اپنی گناہوں کی توبہ کرتے، کیونکہ جب تک آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، آپ کے وظیفے کبھی بھی فائدہ دے نہیں سکتے، کیونکہ اگر آپ پر یہ غربت، یہ تندرستی، بیماری، پریشانی، دکھ، غم، تکلیف اللہ کی ناراضگی کی وجہ سے ہیں، تو اللہ کی ناراضگی جب تک ختم نہیں ہو جاتی، آپ کو کسی وظیفے کا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دونوں ہاتھ جوڑیں، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی توبہ کریں، گڑ گڑا کر توبہ کریں، جب تک دل کو سکون نہ ملے بار بار اپنے گناہوں کی توبہ کریں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے، اللہ نے توبہ قبول فرما لی ہے، پھر ضد کر کے مانگے، پھر آنکھوں میں آنسو لیے مانگے، سجدے کی حالت میں مانگے۔ انسان سجدے کی حالت میں اپنے رب کے قریب ترین ہوتا ہے، اور رب سے جو بھی مانگتا ہے اللہ جولیاں بھر بھر کر عطا فرماتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ کریم میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک اور بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ ہم سب کا حامل ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔